الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کیے جاتے ہیں کہ اگر مصلح یا مبلغ یا کسی قائد کو لوگ گالیاں دے، پتھروں سے مارے، ان کی سامنے بد اخلاقی کرے تو اس قائد یا مصلح یا مبلغ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان بد اخلاقی یا گالیاں یا پتھروں کا جواب کس انداز میں دینا چاہیے اور ان تکالیف کو کس طرح برداشت کرنا چاہیے؟ یا اپنے علاقے کے لوگ آپ کی ناقدری کرے تو پھر ایک مصلح یا مبلغ یا قائد کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات اور اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا موضوع ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی غرض سے طائف کا سفر۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے مایوس ہو گئے، قریش مکہ سے، اور ان کو پتہ چلا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے اب مکے سے باہر لوگوں کی جانب توجہ دی۔ ان میں ایک اہم علاقہ عرب مکہ کے مشرق میں واقع یہ طائف کا علاقہ تھا جو زرخیز تھا، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو اسلام کو بڑی تقویت ملے گی، لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ طائف گئے۔ طائف کے سرکردہ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کی۔ ان میں طائف کے تین سردار اس عبد یالیل، مسعود اور حبیب، ان تینوں کے سامنے بھی اللہ کے رسول نے اپنا پیغام پیش کیا۔ ان میں سے تینوں نے بڑی بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ایک نے سرے سے بات کرنے سے انکار کی اور کہا کہ اگر آپ جھوٹا ہے تو میں جھوٹے لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتا، اور اگر آپ سچا پیغمبر ہے تو سچا پیغمبر کی بات سے انکار عذاب اس کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، لہٰذا میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی بھی حرمتی کرنا چاہتا ہے کہ اس نے آپ کو نبی بھیجا، اور تیسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا کہ آپ کو نبوت سے نوازا۔ لہٰذا ان سوالات اور جوابات کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے گزارش کی کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائے اور صرف اتنا مہربانی کرے کہ اس واقعات یا اس بات چیت کا پتہ قریش مکہ کو نہ چلے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول وہاں سے روانہ ہو گیا تو ان بدبختوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے طائف کے آوارہ اور بدتماش لڑکوں کو لگایا۔ یہ لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے آواز کستے، تالیاں بجاتے، گالیاں دیتے اور حتیٰ کہ پتھروں سے مارنا شروع کیا۔ ان کی پتھروں کی وجہ سے اللہ کے رسول کے جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے میں خون سے بھر گئی، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول طائف سے نکلے۔ پھر یہاں سے نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریبی باغ میں لے گئے جو عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ وہاں پھر جب اللہ کے رسول کو جب اوسان ٹھیک ہو گئے، حواس ٹھیک ہو گئے، پھر وہاں پر عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عداس کے ذریعے سے انگور کا ایک گچھا خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ عداس سے بات چیت کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ بندہ آخری زمانے کا پیغمبر ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا اور آپ کا سر خط اور پاؤں کو چوما۔ پھر وہاں سے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو زید نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مکہ جانا ہمارے لیے مشکل ہے، وہاں پر حالات خراب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ مایوس نہ ہو جائے۔ اسی اثناء میں یہ بھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مکہ سے قبل اللہ کے رسول اسی باغ میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو مجھ سے بے نیاز ہے، جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، مجھے تکالیف دیتے ہیں،
اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان لوگوں کی تکالیف و منہ موڑنے کا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے دیں تو میں پہاڑوں کا فرشتہ اس ثقیف والوں کو ان پہاڑوں کے بیچ کچل دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اگر یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اور اگر یہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو میں ان کی اولاد سے مایوس نہیں ہوں، شاید ان کی اولاد مجھ پر ایمان لائیں گے۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول جب آگے روانہ ہوا تو وادی نخلہ میں اللہ تعالیٰ نے جنات بھیج دی جنہوں نے قرآن سنا اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ پھر مکہ کے قریب جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے مکہ کے 3 سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میری تعاون کرے، مجھے پناہ دے دے تاکہ قریش مکہ سے میں بچ جاؤں۔ ان میں مطعم بن عدی نے اللہ کے رسول کو پناہ دے دی اور اسی کی پناہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوا۔ اب بس اس پوری تفصیل سے یا طائف کے اس سفر سے یا لوگوں کے اس رویے سے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ان میں سے چند باتیں حسب ذیل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مبلغ کا کام یا مصلح کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے، ضلالت کی تاریکیوں سے نکالے اور روشنی کی جانب ان لوگوں کا مستقبل اور آخرت اچھا کرے، نہ کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ تو یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تکالیف برداشت کی، لیکن ان کو نقصان پہنچانے کے لیے پہاڑوں کے ملائک کو اجازت نہ دی کہ ان کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح قائد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے گلہ شکوہ نہ کرے یا ان کو نقصان پہنچانے کی خواہش ورزو نہ کرے، بلکہ ان لوگوں کو گمراہی اور تاریکی سے نکالنے کے لیے، ان کی حالات بہتر کرنے کے لیے اپنی صحیح کوشش کرے، جو اللہ کے رسول کے اس کردار سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو موٹی موٹی باتیں اس میں یہ ہے کہ وہ کون سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان لوگوں کی بد اخلاقی، گالیاں اور پتھر برداشت کیے۔ اس کی وجہ سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں مقصدیت ہو، ایک عظیم اور بڑی مقصد کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو اس کے راستے میں جتنی بھی تکالیف اور مشکلات آپ کو پیش آئیں گے، آپ خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے سامنے اس امت کی بہتری، دین اسلام کی پرچار اور پوری دنیا تک اس کا پہنچانا تھا، ایک مزید مقصد تھی۔ لہٰذا یہ گالیاں، یہ بد اخلاقیاں، یہ پتھر اللہ کے رسول کے حوصلے خراب نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا پہلا نقطہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر مقصدیت ہو، بڑا مقصد ہو، عزم ہو، تو اس کے راستے میں جتنی بھی تکالیف اور مشکلات آئے گی آپ اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے۔ دوسری بڑی نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس عزم مصمم بھی ہو، یعنی آپ مضبوط ارادہ رکھتے ہیں اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں حکمت و دانائی بھی ہو، دانش بھی ہو، آپ حکمت عملی بھی ہو۔ یعنی اللہ کے رسول کو دیکھے کہ جب قریش مکہ نے آپ کا پیغام نہیں سنا، قبول نہیں کی، تو اللہ کے رسول نے جگہ تبدیل کی، طائف کا سفر کیا۔ طائف والوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن راستے میں ایک بندہ جس کا نام عداس تھا اس نے ایمان لایا، جنات نے ایمان لایا۔ تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے یا نتیجہ یہ رہنمائی یہ حاصل کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا عزم مصمم ہو، اپنے مقصد سے بھرپور خلوص ہو، لیکن اس کے لیے حکمت عملی بھی ضروری ہے، آپ میں دانشوری یا دانائی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ موقع کے مطابق، محل کے مطابق، حالات کے مطابق آپ مناسب فیصلے کریں۔ جس طرح اللہ کے رسول نے مکہ کو چھوڑ کر طائف کو دعوت دے دی، طائف والوں نے قبول نہ کی، تو راستے میں جنات نے بھی قبول کی، عداس نے بھی، بندے نے بھی قبول کی، جن کی آگے بڑی خدمات ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تیسرا بڑا نقطہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اپنے مقصد میں یا راستے میں یا نصب العین پر چلتے ہوئے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کو آپ دیکھیں کہ لوگ پتھروں سے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد اخلاقیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اس سے مایوس نہیں ہے، اور یہ فرماتے ہیں ملائک کے سامنے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کی اولاد ایمان لائیں گے۔ اللہ کا رسول مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا مشرکین کے مظالم کی وجہ سے،
لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس مشکل کا کوئی حل نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطعم بن عدی کی صورت میں ایک سہارا دے دی۔ لہٰذا قائد یا مصلح یا مبلغ کے لیے یا دنیا کی کسی بھی مقصد کے لیے یا نصب العین پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی آپ حوصلہ نہ ہارے، آپ پر امید رہے اور بہتر مستقبل، بہتر حل کی جانب آپ توقع اور طمع رکھیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ سختی کے بعد آسانی آ سکتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اس کردار سے کہ مشکل وقت میں، پریشانی کی حال میں آپ اللہ کی جانب رجوع کرے، اللہ سے فریاد کرے، اللہ سے دعا کرے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے گالیاں اور بد اخلاقیاں اور پتھر کھانے کے بعد اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنی فریاد بیان نہ کریں سوائے اللہ کے سامنے، وہی بہتر جانتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اس کی کثیر مثالیں ہیں، انبیاء کی تاریخ اور سیرت سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی فریاد اور تکلیف صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لہٰذا اس میں اسوہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی سے سبق یہ ملتی ہے کہ جب آپ کو پریشانی میں پھنس جائے، آپ کو تکلیف پہنچے، آپ میں سخت حالات آ جائے، تو ان حالات میں آپ اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اللہ کے جانب آپ رجوع کرے، اللہ سے مانگے، وہی آپ کے مسائل بہترین کا حل ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ نکلتی ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ معذرت رسا معاملات، یعنی وہ معاملات جس میں آپ کی توہین ہی جائے، آپ کو تکالیف پہنچ جائے، لہٰذا زندگی کے ایسے مواقع پر آپ ان کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی بندے سے آپ کو تکلیف پہنچے، کسی جگہ پر آپ کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جائے، تو رسول اللہ کے اسوہ سے یہ بڑی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ پوشیدہ رکھیں۔ یعنی اللہ کے رسول یہ ثقیف کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا، جو بد اخلاقی کی، برائے مہربانی اسے پوشیدہ رکھے، اسے مکے والوں تک نہ پہنچائے۔ مطلب یہ ہے جس طرح آج کل ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ہماری بے حرمتی اور بے عزتی کرتے ہیں یا کوئی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہم گلی کوچوں، بازاروں میں، حجروں میں، ہر جگہ پر اس کی پرچار کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اسے نشر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا اسوہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو تکلیف یا نقصان یا پریشانی پہنچے تو اس کو وہاں پر دفن کرے، وہاں پر پوشیدہ رکھے، کیونکہ اس کے پھیلنے سے آپ کے دشمن مزید دلیر ہو جائیں گے، اس کے پھیلنے سے سماج میں مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول کے ہجو کرتے تھے، اشعار، برے برے اشعار پھیلاتے تھے، کہتے تھے، لیکن آج تک اس کا ریکارڈ سکرین پر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے اس وجہ سے یہ بات سامنے آ گئی، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جہاں پر آپ کو تکلیف پہنچے یا کسی سے مسئلہ پیدا ہو جائے، آپ سوشل میڈیا پہ یا لوگوں کے سامنے اس کی نشر اشاعت نہ کریں، بلکہ اس کو وہاں پر دفن کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اسے پھیلاتے ہیں کہ فلانے بندے نے مجھے یہ تکلیف دی یا فلانے جگہ پر مجھے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، تو آپ کے دشمن مزید دلیر ہو جائیں گے، آپ کے دشمن مزید خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زندگی میں اس واقعے سے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ نے اسباب اختیار کرنی ہے۔ اللہ کا رسول راستے پر روانہ ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے، ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے اور ساتھ پہاڑوں کا ملائکہ فرشتہ بھی ہے۔ اگر اللہ کا رسول فرماتے کہ مکے والوں کو پہاڑوں کے اندر، طائف کی بجائے مکے والوں کو پہاڑوں کے اندر دفن کرے تو وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا رسول ان کو چھوڑ کے مکے میں اپنے لیے محافظ یا پناہ دہندہ ڈھونڈتے ہیں۔ ایک سردار کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ عذر پیش کرتے ہیں، دوسرے کو پیش کرتے ہیں، وہ عذر پیش کرتے ہیں، مطعم بن عدی کو پیش کرتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس اسوہ سے ایک بڑی سبق یہ ملی کہ دنیا میں جہاں پر آپ جاتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے یا کسی راستے پر جانے کے لیے اور دشمن سے تکلیف ہو، نقصان کا اندیشہ ہو، وہاں پر آپ نے لازماً اسباب اختیار کرنی ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے مطعم بن عدی کی صورت میں اسباب اختیار کی۔
اگر آپ اسباب اختیار نہیں کرتے اور اسی طرح مسئلے میں، اسی طرح فساد کی جگہ میں، مشکلات میں، برے حالات میں یا بری جگہ پر داخل ہوتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچتا ہے، یہ توکل کی ایک غیر مناسب تعریف ہے۔ یہ توکل کے ضمن میں نہیں، زمرے اور دائرے میں نہیں آتا۔ توکل یہ ہے کہ آپ پہلے اسباب اختیار کریں، جس طرح اللہ کے رسول نے دشمنوں کے گڑھ مکہ میں داخل ہونے کے لیے پہلے مطعم بن عدی کی صورت میں اسباب اختیار کی، تب اللہ کے رسول داخل ہو گئے۔ لہٰذا مشکل مسئلے میں یا مشکل حالات یا مشکل جگہ میں داخل ہونے کے لیے آپ پہلے اسباب اختیار کریں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مطعم بن عدی نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ہمیشہ اسے یاد رکھا، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جو بندہ تکلیف اور مشکل میں آپ کا ساتھ دے دے، آپ ہمیشہ اس کی یاد رکھا کریں۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب جبیر بن مطعم رسول اللہ کی خدمت میں قیدیوں کے حوالے سے حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مطعم حاضر ہوتا اور مجھ سے مطالبہ کرتا تو میں اس کی کہنے پر یہ سارے قیدی آزاد کر دیتا۔ مطلب یہ کہ جو بندہ آپ کے ساتھ احسان کرے تو اس کو آپ نے بلانا نہیں۔ اس پورے واقعے سے جو بڑی سبق ہمیں ملی، جو خلاصہ ہے ایک قسم کا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑا کام یا بڑے مقصد کا حصول یا مقصد میں کامیابی بغیر مزاحمت کے، بغیر مشکلات کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جتنا مقصد بڑا ہوگا اتنا مشکلات بڑی ہوگی، جتنا مقصد بلند و عرفہ ہوگا اتنی آپ کے راستے میں مزاحمت آئے گی۔ اور جب آپ اپنے مقصد سے مخلص ہے، دیانتدار ہے اور بھرپور کوشش کرتے ہیں تو اس کی نعمت بھی ضرور ملتی ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول کو اگر انسانوں نے قبول نہ کیا آپ کے پیغام کو ایک سفر میں، تو جنات نے قبول کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کو پھر پہلے آزماتے ہیں۔ یہ سنت انبیاء بھی ہے، تمام انبیاء کو دے کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر آزمائشیں لائی ہے، تب ان کا ثمر دیا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، پہلے آزمائشیں تھی تب مسلمانوں پر اچھے وقت آ گئے۔ اس طرح آج کے مبلغین یا مصلحین کے لیے یا قائدین کے لیے یہ ایک بڑی سبق ہے کہ آپ پر آزمائشیں آئے گی، تکالیف آئے گی، اگر اس میں آپ سرخرو ہوں گے تب آپ کی کامیابی آپ کا مقدر ہوگا۔ خصوصاً دعوت اسلامی کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، دین اسلام کی پرچار کے حوالے سے یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا میدان عشرت قدا یا پھولوں کی سیج نہیں کہ اس راستے پر چلتے ہوئے لوگ آپ کے گلے میں خار ڈالیں گے، آپ پر پھول نچاور کریں گے، لوگ آپ کے راستے میں پلکیں بچھائیں گے، آپ پر مختلف قسم کی نعمتوں کی برسات کریں گے، بلکہ یہ راستہ ہے مشکلات کی، یہ راستہ ہے تکالیف کی۔ اگر اس راستے میں کسی بندے کے سامنے، کسی جماعت کے سامنے تکالیف نہ ہو تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس بندے کے تبلیغ میں یا مقصد میں دم نہیں ہے۔ اہل کفر کو یا اہل باطل کو یا اہل طاغوت کو اس سے خوف نہیں، تب اس بندے کے راستے میں مشکلات نہیں۔ خلاصہ بحث یہ، پورے لیکچر کا خلاصہ یہ کہ مبلغ یا مصلح یا قائد کو رحم دل اور مہربان ہونا چاہیے، لوگوں کی تکالیف مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنی چاہیے، اور لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہو نہ کہ زحمت، تاکہ اس کی وجہ سے لوگ کو اچائی ملے نہ کہ برائی۔ اسی طرح جب مقصد عظیم ہو تو اس عظیم مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اس کے راستے میں جتنے بھی مشکلات تکالیف آئے گی تو انسان کو اس کا برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے مقصد سے مخلص بھی ہو، مقصد بھی عظیم ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں حکمت و دانائی بھی ہو، دانشمنی بھی ہو، دانشوری بھی ہو، تاکہ آپ موقع اور محل کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ میں ہو۔ بصورت دیگر مقصد کی عظیم ہونا یا عزم مصمم ہونا آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح مایوس کن حالات میں بھی ایک مبلغ یا مصلح یا قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت امید رہو اور لوگوں کو امید دلائے، نا امید اور مایوس کبھی نہ ہو۔ اسی طرح مشکل اور پریشانی کے حالات میں ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی جانب رجوع کرے، اسی سے گڑ گڑائے، اسی سے دعا مانگے، کیونکہ وہی ذات فقط مشکل کشا ہے، وہی ذات آپ کو آسانی دلا سکتی ہے، آپ کا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ اسی طرح معذرت رساں مسائل کو یا برے حالات کو یا برے واقعات کو یا برے رویوں کو
ہمیشہ پوشیدہ رکھنا چاہیے، اس کو کبھی بھی منظر عام پر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے مشکل واقعات کو، مشکل حالات کو، لوگوں کے برے رویوں کو سامنے لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دشمن مزید دلیر ہو جائیں گے، آپ کے دوست، آپ کے حلقہ احباب میں مایوسی آئے گی، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ لہٰذا مشکل حالات یا برے رویوں کو ہمیشہ دفنایا کرے اپنی جگہ پر یا اسے چھپائے۔ اسی طرح ہمیشہ اسباب اختیار کرے۔ محض توکل علی اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اسباب اختیار نہ کریں، بلکہ پہلے آپ اسباب اختیار کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اور اپنے مقصد یا اپنے نصب العین یا اپنی کوشش میں آپ ہمیشہ اخلاص و خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔